الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ناظرین، آج کے اس بہار قرآن کے سیگمنٹ میں جس آیے کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کو شروع کرنے کے لیے، سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے اور اس آیت کا نشان ہے 104۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے، ایک امت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جن کا کام یہ ہو کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو در حقیقت نجات یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ناظرین، ویسے تو اس آیت کا جو عنوان ہے ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان پر یہ آیت گفتگو کر رہی ہے۔ کچھ اہم ترین نکات ہیں اس آیت کے حوالے سے بطور خاص جس کو پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو، امر بالمعروف کی ذمہ داری وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ امر بالمعروف کرنا، نہی منکر کرنا، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، تو یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ یعنی ایک فرد یا دو فرد یا تین افراد کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فرد پر ذمہ داری واجب نہیں ہے، یا دو افراد پر ذمہ داری واجب نہیں ہے، یا تین افراد پر ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری ہر فرد کی ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں یوں سمجھ لیجیے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک فرد امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو اس کی ایک پرسنل کیپیسٹی میں وہ جس حد تک کام کر پائے گا، جس حد تک اچھائیوں کا حکم دے پائے گا، جس حد تک برائیوں سے روک پائے گا، اس کی کیپیسٹی، اس کا دائرہ اختیار، اس کا ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تو وہ ثمرات، وہ نتائج نہیں مل پائیں گے کہ جو اس صورت میں ملیں گے کہ جب ایز اے سوسائٹی، ایک معاشرتی حیثیت میں، ایک اجتماعی حیثیت میں پوری قوم جو ہے وہ اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے نکلے اور برائیوں کا سدباب کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں انفرادی واجبات ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یقیناً یہ انتہائی اہم واجبات ہیں، لیکن اگر ایک انسان مثال کے طور پر اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ صرف اپنا دشمن بن رہا ہے، اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا، اور وہ صرف ذاتی نقصان کا متحمل ہو رہا ہے۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ رہا، وہ اپنا ذاتی نقصان کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا تو وہ گویا ایک سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اپنی سوشل ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اور یہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اب یہاں پر ایک جملہ جو آیت قرآن کے حوالے سے میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد پھر ایک دو اور نکات ہیں جن پر مجھے بات کرنا ہے۔ قرآن نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، یہ لوگ جو خیر کی طرف پکار رہے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اچھا، یہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، المفلحون، یعنی کامیاب ہو جانے والے لوگ، فلاح پا جانے والے لوگ، اور کئی سارے پیرامیٹرز کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو در حقیقت فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہو رہے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں۔ اس آیت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی 104 آیت کے اندر
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ در حقیقت نجات پانے والے، فلاح پانے والے وہ افراد ہیں کہ جو امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کون انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ آج دنیا میں کون انسان ہے جو فلاح نہیں چاہتا؟ آج دنیا میں کون انسان ہے جو اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ، امتحانی نتیجہ جو ہے وہ اچھا دیکھنا نہیں چاہتا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ یہ لوگ کامیاب ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ سٹوری ہے کہ بھئی ایک شخص نے جو ہے وہ بڑی زبردست قیمتی گاڑی خریدی اور جو ہے اس نے چند دن استعمال کی، فرض کریں 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی، اور چند دن استعمال کرنے کے بعد، ہفتہ 2 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اس گاڑی میں مزہ نہیں آ رہا، میں اس گاڑی کو بیچ رہا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کہ بھئی تم اگر بیچ ہی رہے ہو گاڑی تو مجھے گاڑی پسند ہے تو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو تم خرید لو، کیا قیمت ہوگی؟ بیچنے والے نے کہا کہ بھئی اس کی قیمت کیا لینا تم سے، تم دوست ہو، چلو تم ایک کام کرو، مجھے 1 روپیہ دے دو، کل جو ہے وہ 2 روپے دے دینا، تیسرے دن جو ہے وہ 4 روپے دے دینا، چوتھے دن 8 روپے دے دینا، 5ویں دن 16 روپے دے دینا، یعنی ہر دن پچھلے دن کے ڈبل کر دینا۔ تو پہلے دن 1 ہوا، دوسرے دن 2 ہوئے، تیسرے دن 4 ہوئے، چوتھے دن 8 ہوئے، پھر جناب علی 16 ہوئے 5ویں دن، چھٹے دن 32 روپے ہو گئے، 7ویں دن جو ہے وہ 64 ہو گئے، 8ویں دن جو ہے وہ 128 ہو گئے، 9ویں دن 256 ہو گئے، 10ویں دن جو ہے وہ 512 ہو گئے۔ تو اب 10 دن میں یہ قیمت جو ہے وہ بڑی مشکل سے 512 روپے تک پہنچی۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک کام کرو، بس 1 مہینہ یعنی 30 دن، 10 دن تو ہم نے خیر باتوں میں گنوا دی آپ کو، بس 30 دن تک تم اتنا کرنا کہ ہر دن پچھلے دن سے جناب علی جو ہے وہ ڈبل پیسے کر کے مجھے دے دینا۔ اس نے کہا اتنے سے پیسوں میں کیا ہوگا، اتنی مہنگی گاڑی ہے، کروڑ روپے سے اوپر کی گاڑی ہے۔ کہا نہیں بھائی مجھے اتنے پیسے قبول ہیں، تم اتنے پیسے مجھے دے دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ گاڑی کتنے کی پڑی خریدنے والے، بیچنے والے کو یا خریدنے والے کو؟ تو اگر آپ اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہنڈریڈز آف ملینز روپیز میں یہ بات جا رہی ہے، کروڑوں، یعنی صرف جو 30ویں دن کی قیمت ہے وہ کئی کروڑ روپے بن رہی ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ خیر اس وقت ہم نے یہ گاڑی کی مثال اس لیے دی کہ اگر ایک اکائی جو ہے وہ جو یونٹ 1 ہے، جو پہلا عدد ہے نمبر 1، وہ اگر اپنے آپ کو صرف ڈبل کرے، یعنی صرف 2 انسان کو اچھا بنا دے، اور ہر انسان دوسرے 2 انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، چاہے خانوادے کی حد تک ہو، اولاد کی حد تک ہو، بھائی بہن کی حد تک ہو، تو صرف 30 سرکلز کے اندر، صرف 30 دائروں کے اندر یہ بات کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یعنی جو مجھے یاد آ رہا ہے فکر، وہ تقریباً 590 ملین تقریباً جو ہے بنتا ہے 30ویں دن کا جو ہے وہ صرف فگر، جو 10ویں دن تک صرف 500 روپے پہ نظر آ رہا تھا ہمیں۔ تو اگر ہر انسان دیانتداری کے ساتھ اپنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ The world suffers a lot not because of the violence of the bad people but the silence of the good people۔ یعنی آپ کو اپنی کیپیسٹی میں رہ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ آپ کا دائرہ اختیار اپنے گھر والوں تک چلتا ہے، دوستوں تک آپ کی بات ہوتی ہے، کزنس تک بات آپ کی ہوتی ہے، آپ اچھائی کے پیغام کا پرچار کریں، کوئی اگر برائی کر رہا ہے اس کو آپ روکیں۔ لیکن عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے لیے جو بنیادی ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ آمر بالمعروف، عالم بالمعروف ہو۔ جو اچھائی کا حکم دینے کے لیے جا رہا ہے سب سے پہلے خود اس کو پتہ ہو کہ اچھائی کیا ہے، جو ناہی عن المنکر ہے، جو برائی سے روکنے والا ہے، اس کو پتہ ہو کہ واقعاً برائی کیا ہے۔ ایسا نہ ہو انجانے میں وہ اچھائی کا حکم دینے کے لیے جائے اور برائی کا حکم دے رہا ہو، برائی سے روکنے کے لیے جائے اور اچھائی سے روک رہا ہو۔ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان اچھائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے رہا ہے، وہ اچھائی کا حکم نہیں دے رہا ہوتا۔ بعض اوقات وہ برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا لیکن در حقیقت وہ برائی سے نہیں روک رہا ہوتا، وہ اچھائی سے روک رہا ہوتا۔ آج ہمیں نظر آتا ہے بڑی آرام سے مائیں کہہ دیتی اپنے بچوں کو، بیٹا، یا ماؤں کے علاوہ اور محلے کی خواتین، رشتہ دار خواتین، بیٹا تم حجاب کرو گی، تمہارے رشتے کہاں سے آئیں گے، کون پہچانے گا تمہیں، بوڑھی لگ رہی ہو،
اس جوانی میں تم نے جو ہے وہ حجاب اور چادر اور سب کیا پہننا شروع کر دیا. ممکن ہے خاتون اپنے اعتبار سے نیکی کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی اس بچی کا رشتہ آرام کے ساتھ ہو جائے اور جناب علی جو ہے وہ اچھی دنیا میں پروان چڑھے پھلے پھولے، لیکن در حقیقت وہ معروف نہیں کر رہی، امر بالمنکر کر رہی ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ آپ کسی بھی اچھے کام سے، آپ برے کام سے آپ روکنا چاہ رہے ہیں لیکن در حقیقت جناب علی آپ اچھے کام سے روک رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کر رہا ہے، جو شخص نہی المنکر کر رہا ہے، ضروری ہے کہ خود اس کو سب سے پہلے علم بالمعروف ہو، علم بالمنکر ہو، وہ جانتا ہو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. بظاہر گرامی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز سے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی، یعنی معروف و منکر کو سیکھنے کی بھی، اور پھر اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کر اپنی جو ہے وہ گرد و پیش میں، اپنے دوستوں میں، احباب میں اس پیغام کو پھیلانے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.